لخلف النبی المرسل، اے ابا الفضل العباس۔ تو علم کی تاریخ کیا ہے؟ آج کی ہے بھائی۔ پہلا جو جنگ ہوئی جناب شیش نے لڑی آدم کے زمانے میں، جانتے ہو علم جنت سے آیا، تاریخ نبوت میں یہ پہلا مقام ہے۔ پھر جناب ابراہیم کے زمانے میں جو جنگ ہوئی ان کے علمدار تھے جناب لوط، یہ دوسرا ہے تاریخ نبوت میں علم کا مقام۔ پھر جناب طالوت کے زمانے میں تیسرا مقام۔ ہاں اگر تو بس آخری بات کر رہا ہوں، مصائب کا آغاز کروں گا، اگر تو توجہ رکھنا، یعنی یہ علم ایسے آ گیا کہ آج مذہب کا نشان ہو گیا۔ بڑی آہستگی سے سن لیا بھائی آپ نے، ایسے آ گیا کہ آج مذہب کا نشان ہو گیا۔ ہاں جملہ کہوں گا اس امید کے ساتھ کہ محفوظ ہوگا کہ اللہ اللہ، کون سی ایسی قوم ہے جس کا نشان نہیں ہے؟ ہر قوم ہے جس کا کوئی نہ کوئی نشان ہے۔ ارے وہ بے نشان ہے جن کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں دنیا کے، میں نے جو پڑھا، دنیا کے پرچم کی اگر تاریخ پڑھیں، دنیا کے پرچموں کی اگر تاریخ پڑھیں تو دنیا کے پرچم وہ ہیں، کاش کے پہنچا سکوں مولا، دنیا کے پرچم وہ ہیں جو حالت سوگ میں سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ نہیں پہنچا پایا، جس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تھوڑا ساتھ دے۔ ارے دنیا کے غریب زہرا سلامت رکھے۔ ارے دنیا کے پرچم وہ ہیں جو حالت سوگ میں سرنگوں ہو جاتے ہیں، حالت سوگ میں سرنگوں ہو جاتے ہیں، لیکن علمدار کے پرچم کی شان تو دیکھو، جب سے بلند ہے تب سے بلند ہے، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکا، ماں سوا ذریعے حسین کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکا، ماں سوا ذریعے حسین کے سامنے۔ یہ دنیا کے پرچموں کی تاریخ ہے، جا کے دیکھو۔ اچھا دنیا کے پرچم وہ ہیں کہ جن کی سرحدیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے جوانوں، تم سے کہہ رہا ہوں، حب ابو الفضل رکھنے والے ذرا سر اٹھائیں۔ دنیا کے پرچموں کی سرحدیں ہیں۔ اچھا یہ سرحدیں کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس سرحد کا ایک حاکم ہوتا ہے، جہاں تک اس حاکم کی حکومت جاتی ہے، جہاں تک اس حاکم کی حکومت جاتی ہے وہاں تک پرچم کی سرحد جاتی ہے۔ اگر یہی اصول ہے تو میرے عباس کے علم کی شان تو دیکھو، دنیا کے ہر کونے میں جا کے بتاتا ہے میرے حسین کی حکومت کہاں کہاں۔ ہاں عزیزوں یاد رکھیے اس بات کو اور اس کو محسوس فرمائیے گا۔ دیکھیے بعض تذکرے قرآن سنیں گے تو سناؤں، زبردستی سنانے کی عادت نہیں ہے۔ کچھ تذکرے قرآن میں ایسے ہیں، بعض انبیاء کے تذکرے ایسے ہیں کہ جنہیں بڑے منفرد انداز سے کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہستی ہے جناب نوح کی ہستی، جناب نوح کی ہستی۔ 950 ایئرز، 950 سال کا تبلیغ کا عرصہ ہے جناب نوح نبی اللہ کا۔ قرآن کہتا ہے ایمان لائے بڑے تھوڑے سے افراد۔ جناب نوح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کئی یادگاریں ہیں نوح نبی اللہ کی، ان میں سے ایک یادگار ہے نوح کا سفینہ، سفینہ حضرت نوح، دا آرک آف نوح نبی اللہ، سفینہ نجات جو کہلایا۔ یعنی نوح دنیا سے چلے گئے، ذکر سفینہ رہ گیا ہے، یادگار ہے جناب نوح کی۔ امت نے بہت تنگ کیا، امت نے بہت ستایا جناب نوح کو، بہت پریشان کیا، تو رب نے فرمایا کہ اے نوح سفینہ آمادہ کیجئے، سفینہ آمادہ کیجئے۔ اور جب سفینہ آمادہ ہوا تو لوگ آتے تھے، اچھا یہ سفینہ تنہا خود جناب نوح نبی اللہ نے بنایا ہے، خود حجت خدا نے بنایا۔ جو صاحب ایمان تھے، جو ایمان لا چکے تھے، وہ جتنا تعاون کر سکتے تھے انہوں نے نبی خدا سے کیا۔ جو ایمان نہیں لائے تھے، نبی اللہ جب سفینہ بنا رہے ہوتے تھے تو لوگ آتے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے نوح پر، وہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نوح کیا کر رہے ہیں؟ نبی خدا فرماتے تھے سفینہ بنا رہا ہوں۔ کہا کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا عذاب آئے گا، طوفان آئے گا۔ کہا کب آئے گا؟ اس کو پہنچا پاؤں میں کاش، کب آئے گا؟ کہا کہ انتظار کرو۔ جب نبی اللہ یہ فرماتے تھے کہ انتظار کرو تو جو ایمان نہیں لائے تھے نوح نبی اللہ پر، وہ تمسخر اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ یعنی نوح سفینہ بنائے، لوگ پوچھیں کیا کر رہے ہیں؟ نبی خدا فرمائے سفینہ بنا رہا ہوں۔ کہا کیوں بنا رہے ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جو ایمان نہ پوری طرح جوانوں بولو، بولنے پہ پابندی نہیں ہے، ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک، وہ پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے کیا کر رہے ہیں؟ نبی اللہ فرماتے تھے سفینہ بنا رہا ہوں۔ کہا کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا عذاب آئے گا۔ کہا کب آئے گا؟ کہا انتظار کرو۔ جب فرماتے تھے انتظار کرو تو وہ جو کافر تھے وہ تمسخر اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ پتہ چلا نوح کے زمانے سے کافروں کی عادت ہے انتظار کا تمسخر اڑانا۔ خدا آپ سب کو سلامت و آباد رکھے۔ اب یہ دستور رہا، اور یہ سفینہ اتنا ہی قیمتی تھا کہ نبی نے اپنے زمانے میں مثال دی۔
نبی خدا نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، جس نے منہ کو موڑ لیا وہ غرق بھی ہوا، وہ ہلاک بھی ہوا۔ اور یہی معاملہ جناب نوح کے زمانے میں بھی تھا۔ قرآن نے بس اتنی سی بات کی کہ رب نے فرمایا اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے۔ قرآن نے اتنی بات کی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے۔ اب وہ سفینہ بنا اس کی نگاہوں کے سامنے بنا حجت خدا کے ہاتھوں سے کاش کے پہنچا سکوں، بنا حجت خدا کے ہاتھوں سے، بنا اس کی نگاہوں کے سامنے، اور اس کا سبب اور اس کا کیا قرار پایا؟ طے یہ قرار پایا کہ جو اس کے حصار میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، جس نے اس سے منہ کو موڑ لیا وہ غرق ہو گیا۔ بنا حجت خدا کے سامنے، توجہ ہے سب کی، بنا حجت خدا کے ہاتھوں سے بنایا گیا اس کی نگاہوں کے سامنے۔ اور لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جو اس کے حصار میں آ گیا اسے نجات مل گئی، وہ محفوظ ہو گیا۔ اگر یہ قانون قدرت طے ہے، قانون طے ہے کہ حجت خدا کے ہاتھوں سے بنے، اس کی نگاہوں کے سامنے بنے، تو جو اس کے حصار میں آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ طے ہے قانون، تو میں کیسے بھول جاؤں کہ شب عاشور حسین نے اپنے ہاتھوں سے علم سجایا تھا۔ شب عاشور حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے علم سجایا، تو کیسے ممکن ہے حجت خدا کے ہاتھوں سے بنے جو اس علم کے حصار میں آئے محفوظ نہ رہے؟ پہنچ رہا ہے پیغام؟ کیسے ممکن ہے دوستوں؟ ارے یہ علم کوئی حاج کا ہے؟ اس سے پہلے یعنی شب عاشور عباس کے لیے حسین نے سجایا، جنگ خیبر میں علی کے لیے نبی نے سجایا، جنگ خیبر میں علی کے لیے نبی نے سجایا۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے کہ کل میں کسے علم دوں گا؟ رجل کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ جملہ کہہ رہا ہوں بالخصوص تمہارے لیے، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ لکھ دے۔ یعنی نبی نے علمدار کے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا، یا صاحب الزمان، نبی نے علمدار کے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا ذرا ٹھہر کے گنو تو نبی نے کتنی صفتیں بتلائیں؟ رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول سے دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح نہ لکھ دے۔ کتنی صفتیں بتلائیں؟ 5 بتلائیں نا۔ اب جملہ لے جانا، یاد رکھنا، ارے کربلا میں پنجہ ہو یا نہ ہو، ہم نے خیبر کی روایت پڑھ کے علم پہ پنجہ لگا دیا۔ اللہ یا صاحب یا علی صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ خوشنودی مادر سادات کے لیے بلند تر صلوات۔ پہنچ رہا ہے پیغام؟